وہاں یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اس ہائبرڈ وار کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گئی ہوئیں کہ شاید ہم زندگی میں نیگیٹو کوئی چیز نہ کریں تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں وہاں سے ایک بلیو ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ نہیں سکتے تو ایک موقع مل گیا، انہوں نے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے وہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں تو پھر کامیابیاں ہمارا مقدر کیسے بنتی ہیں، کامیابیاں ہمیں کیسے ملتی ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں نے ذکر کیا میرے ساتھ اس ڈرامے کا، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا تھا، بڑا عرصہ ہی ہو گیا کوئی ڈرامہ میں نے نہیں دیکھا، بچپن میں کوئی جو دیکھے ہوں گے۔ اچھا، اور میں نے اس ڈرامے کو نا تھوڑا سا 1-2 ایپیسوڈز اس کی دیکھی۔ جب میں نے دیکھی تو مجھے وہ اس کے اندر بڑی انسپریشن ملی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں ہم۔ ڈرامے کا میری نظر میں میں ڈرامہ اس کو کہتا ہوں، ڈرامہ وہ ہوتا ہے جو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو تو صرف اس کی تو صرف پکچر دکھائی ہے، اس حقیقت کو پکچرائز کیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ ہم پڑھ کے جو نہیں، پڑھ کے سن کے جو نہیں کر سکتے وہ ہم دیکھ کے کر سکتے ہیں، ہم دیکھ کے کر لیں، ہمارے لیے سہولت انہوں نے، ان کی مہربانی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ ہاں، اس کے اوپر، اس ڈرامے کے اوپر کچھ جگہوں پہ، کچھ حلقوں میں اس کے اوپر کہہ لیں کہ تنقید بھی ہو رہی۔ تنقید کس وجہ سے ہو رہی؟ کچھ لوگ جو ایکٹرز اس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ارطغرل غازی کا رول کر رہے ہیں، یا ان کی جو مسز، جو ان کی جو بیوی ہیں، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کا جو رول کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ ڈرامے میں ایسے تھے، اب آپ پرسنل لائف میں، آپ اپنی اوریجنل لائف میں ایسے ہیں۔ بھائی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ارطغرل غازی نہیں ہیں، وہ حلیمہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ان کا وہ جو ڈرامے میں آپ کو نظر آتے ہیں، انہوں نے ان کا رول کیا ہے، صرف انہوں نے کہہ لیں کہ ان کی اس ڈرامے میں انہوں نے ان کی جگہ پہ صرف پرفارم کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے جیسے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی ان کے فالور بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کے اوپر ڈرامہ بن رہا ہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں۔ ان کی پرسنل لائف ہے، وہ جیسے بھی ہیں، ایک فلم سٹار یا ایک ڈرامہ بنانے والا یا ایک ایکٹر یا ایک ماڈل کیسا ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ کوئی تنقید کرنے والی بات نہیں ہے، نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تنقید کریں ان کے اوپر۔ نمبر 2 پہ تنقید اس پہ اس وجہ سے ہو رہی، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو ٹرکی کا ڈرامہ ہے، انہوں نے اپنے کہہ لیں کہ اپنی ہسٹری کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ہسٹری کو ریپرزینٹ کیا ہے، لیکن ہمیں جہاں سے بھی، دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر کوئی پازیٹیو کریکٹر ملتا ہے، پازیٹیو رول ماڈل ملتا ہے، جس بندے نے زندگی میں کوئی بڑی کامیابی سمیٹی ہے، تو کیا ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کیا ہم پہلے بہت سارے انگریزوں کی کتابیں نہیں پڑھ رہے؟ ہم رابرٹ کو نہیں پڑھتے، ہم نیپولین ہل کو نہیں پڑھتے، یا ہم اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں، اور بھی بہت سارے ٹرینرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف اتنی میں بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے اسلام قبول کیا، ہمارے بڑوں نے اسلام قبول کیا، تو کیا جنہوں نے مطلب اسلام اس دنیا میں لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تو عربی تھے، عرب سے بلانگ کرتے تھے، اگر ہم یہ تعصب رکھتے یا یہ ہمارے بڑے یہ تنگ نظری رکھتے کہ ہم نے تو اپنے علاقے کے بندے کو ہی فالو کرنا ہے، تو پھر ہم توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو شاید مسلمان بھی نہ ہو سکتے۔ ہمیں تعصب سے نکلنا ہے، ہمیں رنگ، نسل، لباس،
اور علاقہ اس چیز سے نکل کے جہاں پہ بھی کوئی پازیٹیو کریکٹر ہے، جہاں پہ بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو پازیٹیوٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اس نے کام کیا، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، پازیٹیو راستے پہ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلا، تو ہمیں اس کو بغیر کسی اعتراض کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ صرف کہہ لیں کہ وہ ٹرکی کی تاریخ نہیں ہے، وہ اسلام کی بھی تاریخ ہے، اور ہم ایک مسلمان ہیں، اور انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرکی کو اس میں ریپرزینٹ کیا، انہوں نے اسلام کو ریپرزینٹ کیا، اسلام کے لیے انہوں نے جنگیں لڑیں، اسلام کے لیے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے ایفرٹس کی۔ ٹھیک ہے، اس کو تنگ نظری سے یا تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا کھول کے اور پازیٹیو نظر سے آپ اس کو دیکھیں۔ اس کو میں کہتا ہوں جی اس ڈرامے کو آپ ڈرامہ نہ سمجھ کے دیکھیں، بلکہ آپ ٹریننگ سمجھ کے لیں۔ میں نے اس کو ٹریننگ سمجھ کے دیکھا ہے، بلکہ میں نے اس میں سے کچھ چیزیں نوٹ بھی کی ہیں اپنے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں وہ ایک میں اس کو ڈائلاگ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں، اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے مجھے۔ یہی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کا خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ جو بیج اپنے کھول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ میرے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکے سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں جچتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ میں غدار کو نہیں معاف کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا
چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں۔ صبر تلخ ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح صرف انصاف ہے۔ یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں صرف وہی لوگ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم 1000 قلعوں کو فتح کرنے کی بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ خدا کی ہے۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے۔ ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے ہی زندہ ہیں۔ بہادری سے مرنے سے بہادری سے جینا مشکل ہے۔ ہم ان دونوں کے لیے سخت محنت کریں گے۔ اگر ہم ہر حال میں شکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ میری تلوار میری بیوی کی طرح ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور میرا گھوڑا میرے بیٹے کی طرح۔ مسلمان کی تلوار کو شراب اور عورت کا زنگ چڑھ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ میری تلوار میری ہی گردن کاٹ دے اگر میں کسی جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھاؤں۔ بجائے اس کے کہ ہم ہوس پہ مبنی، فلرٹ پہ مبنی، فضولیات پہ مبنی، کہہ لیں کہ فحاشی پہ مبنی یا بے غیرتی پہ مبنی ہم کوئی ڈرامے یا موویز دیکھیں، اس سے بہتر ہے، اس سے 100 درجے 1000 درجے بہتر ہے کہ ہم وہ چیز دیکھیں جس سے ہماری لرننگ ہو، اور وہ چیز سنیں وہ دیکھیں جس سے ہماری لرننگ ہو اور ہماری پرسنل گرومنگ ہو، سیلف ڈیولپمنٹ ہو، اور وہ چیز دیکھیں جس سے ہماری ہسٹری میں ہمارے بڑوں نے جن چیزوں کی بنیاد پہ بڑی کامیابیاں لیں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور وہ آپ کو اس میں ملیں گی۔ اس کو آپ دیکھیں، اس سے بڑی آپ کی لرننگ ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ۔ ہاں، اگر آپ کو اس میں آپ کی کوئی لرننگ ہوئی ہو، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔